السلام علیکم ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور آج ہم ذرا ایک نئے انداز میں نئے موڈ کے اندر آئیں کیونکہ آج ہے جمعرات اور تھرسڈے کو ہم جو مڈل ایسٹ ٹوڈے کا سیگمنٹ کیا کرتے تھے رمضان سے پہلے, آج ہم نے اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اس سیگمنٹ کے اندر بتاتے ہیں صبح سویرے. اور کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر اور مڈل ایسٹ کا ایک بڑا رول ہے اس دنیا کی پالیٹکس کو چینج کرنے میں, اور خاص طور پہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ ٹیریٹری ہے جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں, چاہے وہ سپر پاورز کی بات کر لیں یا وہ سپر پاورز کے کزنز کی بات کر لیں یا جو سپر پاورز کی سوتیلی اولادیں ہیں ان اولادوں کی بات کر لیں. یہ ساری جو جتنی بھی ایک پورا کنبہ ہے اس کی نظریں انہی جگہوں پر ہیں. میں بات کر رہا ہوں اس وقت فلسطین کے حوالے سے. فلسطین کے معاملات جس طرح سے بگاڑے گئے ہیں, بدترین صورتحال بنائی گئی ہے, دنیا کی سب سے زیادہ بربریت, ظلم اور جارحیت, ہم یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے دوسرے علاقوں کے لیے, لیکن یہ تمام ریکارڈز توڑے گئے ہیں. وہ ریکارڈ توڑے ہیں اسرائیل نے اور اسرائیل کے نیتن یاہو نے. جو نیتن یاہو ڈرامے باز اور ڈھونگی جو شخص ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے اندر, خاص طور پہ اس فلسطین کو بھی پریسائز کر کے اگر بات کروں میں تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ بڑا دردناک ہے. اور اس سے زیادہ کیا جو ہے وہ المیہ ہوگا کہ پوری دنیا اس پر خاموش ہے. اور اگر میں بات کروں جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کی جس طرح سے حرکات و سکنات ہیں وہ بڑے ایکشنز بڑے ایک شاکنگ ہیں. اور پھر یونائٹڈ نیشن کی اگر بات آتی ہے تو یونائٹڈ نیشن کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وائلیشن نظر نہیں آ رہی ہے. جو وائلیشن اس کو دیگر ممالک کے اندر نظر آتی تھی اس طرح سے اس کو ایک تو وہ اس کو نظر نہیں آ رہی, دوسرا امریکہ کے اندر یہ ایک بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ امریکی عوام احتجاج کر رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے, لیکن امریکی گورنمنٹ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہے. اب آج کا مدعا یہ ہے جو آج مڈل ایسٹ ٹوڈے کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. مختلف مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کچھ اسٹوڈیو میں ہوں گے, کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائیو کالز پر ہوں گے, کچھ ویڈیو کالز پر ہوں گے. کوشش ہم نے کی ہے کہ فلسطین کے اندر بھی انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے تو ہم ان سے بات بھی کریں. ایک جرنلسٹ ہیں ان کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہی ہو جائے گا تو ہم ان کو آن کال لے لیں گے. لیکن آج مدعا یہ ہے کہ مسلم ممالک 57 کنٹریز اور ایک اسرائیل ان کے سامنے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 57 کنٹریز اگر ایک اسٹیپ اٹھاتے تو کیا یہ صورتحال تک آتے ہیں؟ مطلب ایک ویڈیو نہیں چلائیے گا, وہ غلطی سے بھی نہیں چلائیے گا, پروڈیوسر کو میں ذرا سا یہ بتا دوں. لیکن ایک ویڈیو ایسی آئی ہے کہ جس کے اندر بمبارڈنگ ہو رہی ہے, بمباری ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے, اور انسانی جو لاشیں ہیں جو نعشیں ہیں وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے, پوری بلڈنگ کی ہائٹ کے جتنے اڑتے جا رہے ہیں اور پھر وہ آ کے نیچے گر رہے ہیں. اس سے زیادہ بربریت کی, ظلم کی انتہا نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر اس پر بات کروں گا تو شاید پورا گھنٹہ ختم ہو جائے گا, پورے مارننگ شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن کنکلوژن تبھی نکلے گا جب ریاستی سطح کے اوپر بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سب سے پہلے گیسٹ جو اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں بڑے ٹاکٹیو ہیں, بڑی چیزوں پر بات کرتے ہیں, خاص طور پہ کراچی سے بڑا جو ہے وہ ایکٹیولی چیزوں کو لیتے ہیں. اور اب غزہ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آواز اٹھائی ہے. اور مرکزی مسلم لیگ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے احتجاج کیا, مارچ کیا, آواز اٹھائی, فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں. اور انہی کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائنٹ سیکرٹری ہیں کراچی ڈویژن کے مرکزی مسلم لیگ کے, فیصل علی بلوچ صاحب. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا. کیسے آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. فیصل بھائی, ایک بڑا افسوسناک دردناک تو یہ ٹاپک ہے, اس میں کوئی ہنسی خوشی کی یا کوئی چٹپٹی سی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جائے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ نے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا, مارچ بھی کیا اور پھر اس پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اسی طرح سے جوں رینگ رہی ہے کانوں پر؟ دیکھیں, جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ نے جو کام کیا یہ ایک امت واحدہ ہونے پر ہمیں جو فخر حاصل ہے اس میں ضروری تھا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بالکل اسی طرح کھڑے رہیں جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت جو ایک جسم کی مانند ہے اور جسم میں کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو ہم بھی اس تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں. ابھی حالیہ یہ جو 2 دن پہلے پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہم نے جو ہے مظاہرے کیے. ہر شہر میں سب سے بڑا مظاہرہ اسلام آباد میں ہوا جہاں ہمارے مرکزی صدر خالد مسعود سندھو صاحب موجود تھے, ان کی قیادت میں وہ ہوا. لاہور کے اندر جنرل سیکریٹری ہمارے جو سیف اللہ خالد صاحب ہیں ان کی اس سربراہی میں ہوا. اور کراچی میں بہت بڑا ایک احتجاج ریکارڈ کیا گیا جس
کو فیصل ندیم جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں ان کی سربراہی میں منعقد کیا گیا. اور یہ مظاہرے نہ صرف کراچی، اسلام آباد، لاہور بلکہ پاکستان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں، ہر بڑے سے بڑے ٹاؤن میں، ہر بڑے سے بڑے شہر میں بالکل اسی طرح منائے گئے جس طرح سے کراچی اور ان 3 شہروں میں کیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس نہ صرف یہ، جبکہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ابھی فلسطین کے ساتھ، ہم اس وقت سے ہی سراپا احتجاج ہیں اور اپنا ریکارڈ مسلسل احتجاجی ریکارڈ کروا رہے ہیں. لیکن حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. جو حکومتی سطح کے اوپر بات کی جائے یا سفارتی تعلقات کے ذریعے بات کی جائے، میں یہ کہتا ہوں وہ وزرائے خارجہ کدھر گئے؟ وہ سابق وزیر خارجہ جو ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ اس مسئلے کے اوپر کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ کیوں اسمبلیاں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہ سینٹ میں کوئی بات ہو رہی ہے، نہ قومی اسمبلی میں بات ہو رہی ہے، نہ صوبائی اسمبلیوں میں بات ہو رہی ہے. آخر ہم کیا امت محمدی نہیں ہیں؟ یا صرف یہ عوام امت محمدی ہے، یا ہم چند سیاسی جماعتیں امت محمدی ہیں؟ بلکہ پورا پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا وہ کیوں خاموش ہے؟ ٹھیک ہے. ہمیں ایک اور ہمارے بڑے زبردست قسم کے گیسٹ جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعلق عالم دین کی صف میں اولین ترجیحات میں آتا ہے. اور اگر بات کی جاتی ہے حکومتی بینچز کی، تو حکومتی بینچز کا بھی حصہ رہے ہیں قوم کی اصلاح کے لیے. اور آج اگر فلسطین پہ بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر فلسطین کی جو سمجھ لیں کہ آپ حمایت کرنا، ان کی طرفداری کرنا یا فلسطینیوں کے حق پر آواز اجاگر کرنا، ان سے زیادہ بہترین طرز تکلم کوئی رکھتا نہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، دوبارہ سے علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میرا خیال رابطہ منقطع ہو گیا، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. دوبارہ سے آپ کنیکشن ملائیں ان سے. فیصل بھائی میں ذرا آپ کی طرف دوبارہ بڑھ جاتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے؟ کیونکہ اس وقت ایک معاملہ تو ٹھیک ہے، وہاں پر دوسرا معاملہ چل رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے دستے بھیجنے نہیں بھیجنے، وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گا. حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ حکومت کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے؟ یہ میں اس پر جو ہے کیا کہوں، یہ تو پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت خاموش بیٹھی ہوئی اور تماشا دیکھ رہی ہے. اور صرف اگر کوئی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ آ گیا تو کسی وزیر کی طرف سے یا کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے آ جاتا ہے، لیکن جو حکومت کیبنٹ کو کام کرنا چاہیے، جو اسمبلی کو کام کرنا چاہیے، وہ کہیں بھی سنجیدگی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست اگر اعلان جہاد کرے گی تو لازمی ہر شہری کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کا حصہ بنے. ویری گڈ. ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ان سے بہتر گفتگو آپ کی سماعتوں کی گوش گزاری نہیں ہو سکتی ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. جاننا چاہوں گا کہ آج فلسطین کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، غزہ کی صورتحال کو سامنے رکھا جا رہا ہے، اور جو اس وقت بربریت، ظلم اور جاریت اس وقت جاری ہے اسرائیل کی طرف سے، اور عالمی سطح پر دنیا میں یہ خاموشی ہے، خاص طور پر مسلم ممالک کی جانب سے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ بربریت، وحشت اور ظلم جو ہے اس کے اوپر ما سوائے مذمت کے، اور مذمت بھی اب چھوٹا لفظ رہ گیا ہے، ایک رسمی لفظ رہ گیا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ 56 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے 36 وہ ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ان میں سے 1 یا 2 نے اپنا تعلق ختم کیا، باقی کسی نے بھی نہیں کیا ہے. سب اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب 2 ملک ہیں جن کے اسرائیل سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو، یا کچھ افریقی ممالک یا مسلم ممالک چھوٹے چھوٹے، وہ ان کے تعلقات نہیں ہیں. باقی آپ ذرا کھول لیں عالم اسلام کو اور دیکھ لیجئے، اور یہی 2 ملک ہیں اس وقت جو اگر امدادی سلسلہ دیکھا جائے تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، آواز بھی بلند کر رہے ہیں. تنقید کرنا تو بڑا آسان کام ہے. میں کہوں کہ میرے وزیر اعظم کی ایسی کی تیسی، میرے وزراء کی ایسی کی تیسی،
مسلم حکمرانوں کی ایسی کی تیسی، لیکن جو 36 اسلامی ملکوں نے یہ بھی نہیں برداشت کیا، اتنی بھی غیرت گوارا نہیں کی کہ وہ ان سے تعلق ہی توڑ لیں، اپنے سفیر ہی واپس بلا لیں۔ اس کے مقابلے میں جب میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میرے ملک کا آرمی چیف وہ بھی ہر جگہ فلسطین کا ذکر کر رہا ہے، میرے ملک کا وزیر اعظم بھی بات کر رہا ہے، میرے علماء بھی بول رہے ہیں، میرے صحافی بھی بول رہے ہیں، میری قوم کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے یہ نیا سلسلہ جو شروع ہوا بربریت کا، یہ شروع ہے۔ کیا 56 اسلامی ممالک میں سے کسی نے 7 اکتوبر کو 2024 کو کوئی جو ہے یکجہتی کا اظہار کیا؟ ہمارے ملک کے اندر تو ہمارے ایوان صدر سب سے بڑا مرکز ہے، ہمارا صدر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ تمام جمہوریہ کا سربراہ ہے، تو ایوان صدر میں ہم نے پارٹی کی سب کو بلایا اور ایک ہی بات کہی ہے، پاکستان اس موقف کے ساتھ کھڑا ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اس کا قیام جو ہے وہ اس کے بغیر دنیا میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل دنیا کے امن سے کھیل رہا ہے، وہ شام میں بھی بمباری کر رہا ہے، وہ لبنان میں بھی بمباری کر رہا ہے، وہ یمن میں بھی کر رہا ہے۔ وہ اسرائیل کے وزراء سعودی عرب کی سرزمین کے حوالے سے بھی بکواس کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں گزشتہ 1.5 سال میں 2 آئی سی کے سربراہی اجلاس ہو چکے ہیں جو سعودی عرب نے بلائے ہیں، وزراء خارجہ کے اجلاس ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 2 راستے ہیں مسلم امہ کے پاس، یا تو اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اس کے لیے OIC کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک متفقہ چیز لے کر آئے، یا یہ جو اس وقت سفارتی محاذ ہے اس پر اور سرگرمی دکھائی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کام کیا طاہر شریف صاحب، ایک سوال یہاں پر ہے کہ یہ تو آپ نے بڑا خوبصورتی سے جس قسم کی گفتگو کا آغاز کیا، بڑا اچھا لگا مجھے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان اور سعودی عرب یہاں پر اس جو صف میں سب سے آگے ہیں، لیکن اس سے آگے کیا؟ اب اسرائیل کی جو بربریت ہے، جو جاریت ہے، وہ رکنے کا نام تو نہیں لے رہی ہے۔ اب آگے کیا کرنا چاہیے مسلم امہ کو بھی، اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں انفرادی طور پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب تک OIC کے پلیٹ فارم سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کرتے، آپ اسی طرح آپ مار کھائیں گے، اسی طرح یہ بربریت رہے گی۔ جو جس قابل ہے اپنی آواز بلند کرے، جو جس قابل ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا سچ بولوں تو ممکن ہے تلخ لگے سننے والوں کو بھی، آپ کو بھی، جو امت ایک پانی کی بوتل یا ایک ڈرنک کی بوتل فلسطینیوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، ایک برگر نہیں چھوڑ سکتی، اس امت سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ جا کے جہاد کرے گی؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں آگے بتانا ہے یا شاہ سلمان نے آگے بتانا ہے کہ وہ یہودی کمپنیاں جو اسرائیل کو فنڈنگ کرتی ہیں، وہ برگر کی کمپنیاں، وہ صرف کی کمپنی جو کہتی ہے جب تک جنگ جاری رہے گی ہم اسرائیلی فوجیوں کی وردیاں جو ہیں وہ فری دھوتے رہیں گے؟ کتنے لوگوں نے بائیکاٹ کیا جی اس کا؟ کتنے لوگوں نے چھوڑا ہے؟ ہم اپنی طرف بھی تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، عوام الناس کیا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کے اندر اسرائیلی پروڈکٹ بین ہے، نہیں آ سکتی ہیں باہر سے، سمگل ہو کے آ جاتی ہیں، لیکن وہ یہودی کمپنیاں جو علل اعلان کہتی ہے کہ ہم اس وقت تک اپنا برگر دیں گے یہودی فوجی کو، اسرائیلی فوجی کو جب تک جنگ جاری ہے، وہ کمپنیاں جو کہتی ہیں ہم ان کی وردیاں دھوئیں گے جب تک جنگ جاری ہے فری۔ کیا آپ نے اپنے گھروں سے اٹھا دیا ہے وہ؟ اور بھائی، آپ جا کے غزہ میں جہاد نہیں کر سکتے، آپ جا کے فلسطین میں جنگ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ غزہ والے لڑ رہے ہیں، لڑ لیں گے، لیکن آپ جو کام کر سکتے ہو، آپ اپنے بھائی کے لیے گولی تو پیسے تو نہ اسرائیل کو دو۔ یہ جو آپ کے پیسے سے وہ گولی خرید کے آپ کے بھائی کے سینے میں مار رہا ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ اس کو کس نے باز کرنا ہے؟ تو بات یہ ہے، فیصلے یا چیزیں وہ اجتماعی ہوتی ہیں۔
پاکستان کا بارڈر شیخ عبداللہ اعظم شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کاش فلسطین کے ساتھ کو پاکستان ہوتا تو آج فلسطین آزاد ہوتا. کتنے مسلم ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں اسرائیل کے ساتھ, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک چاول کا دانہ بھی اسرائیل سے کی مرضی کے بغیر جو ہے. ابھی میں آپ کو صرف رمضان کے آخری دنوں کی بات 27, 28, 29 رمضان کی بات بتانے لگا ہوں. ہم نے کوئی طریقہ کیا کہ کسی طریقے سے وہاں غزہ کے اندر افطار کا کوئی اہتمام ہو جائے ان مظلوموں کے لیے جو وہاں بیٹھے ہیں, جن کے پاس صاف پینے کو پانی نہیں ہے. واللہ باللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, تمام تر کوششوں کے باوجود فلسطینی اتھارٹی سے بھی ہم رابطے میں تھے, دوسرے لوگوں سے بھی تھے, غزہ میں جو ہے ان سے بھی تھے. ہم یہ بندوبست کر سکے کہ چاول کے چند توڑے ملے اور اس میں سفید زیرہ ڈال کے پانی ڈال کے وہ چاول بنا کے تو وہ افطار کے لیے دیے گئے یا سحر کے لیے دیے گئے. کتنی سرحدیں مسلم دنیا کی لگتی ہیں. اچھا, آپ کی ساری باتیں بالکل بجا ہیں, لیکن ذرا ایک سوال بھی میرا یہاں پہ رکھیے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیا جائے. ایک فتویٰ میرے سامنے آیا جس کی کیا حقیقت ہے, اس کی کیا معنی ہے کہ وہ اب جہاد کیا جانا چاہیے. عرب ممالک میں ایک فتویٰ آیا ہے, تو یہ جہاد کریں گے کون لوگ اور کن لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اب فلسطین کے لیے جہاد ہونا چاہیے؟ بھائی جان, فلسطین کے لیے تو اس کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے فلسطینیوں کی تائید و حمایت کے لیے کسی کے خطاب کی یا کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. میں بطور انسان, مسلمان نہیں, بطور انسان نہیں دیکھ رہا کہ کس طرح بچے ذبح ہو رہے ہیں. تو مجھے جو کرنا ہے, جو میں کر سکتا ہوں, جو میری استطاعت ہے مجھے کرنا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ ہم ایک عالمی قانون کے دائرے میں بندھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات میں نے یہ آپ کو بڑی واضح کہی کہ بطور پاکستانی میں اگر کچھ کرنا بھی چاہوں تو میں یہاں سے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ بتائیے. میں یہی کر سکتا ہوں کہ ان کو کچھ امداد بھیجوں, ان کے لیے دعا کروں, ان کے لیے آواز اٹھاؤں, اور ان کے لیے جو ہے جو میرے بس میں ہے وہ کروں. میری سرحد تو نہیں لگ رہی ہے فلسطین کے ساتھ. میری سرحد ہوتی تو میں اسی طرح جہاد کر لیتا جس طرح میں نے افغانستان میں کیا. میں ان کے لیے کچھ کر لیتا. جن کی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں دینے کو تیار ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو. ٹھیک ہے, تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. میرے بھائی, آئی ٹی کی دنیا میں اس وقت جہاں سے آپ مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے جدید علوم میں, اور اسرائیل کہاں کھڑا ہے ذرا دیکھ لیں. اسلحے کی دوڑ میں دیکھ لیں, باقی چیزوں میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہاں بیٹھ کے اپنی حکومتوں کو, اپنے لوگوں کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے میرے بھائی, اپنے آپ کو. لیکن عملی طور پر انفرادی سے لے کر اجتماعی طور تک جب بے حسی اور بے بسی اس لیول کی ہو تو اس کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے انفرادی بھی کہ ہم اپنی بے حسی ختم کریں. ٹھیک ہے, مجھے کس نے منع کیا ہے میں ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہ کروں؟ مجھے کس نے منع کیا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے کوشش نہ کروں؟ ایک میں کہتا ہوں جی فتویٰ آ گیا, آپ کے پاس اسلحہ ہوگا, میزائل ہوگا, مجھے جو ہے وہ جہاز ملے گا تو میں جا کے, اور بھائی یہ بھی جہاد ہے, آپ بائیکاٹ کرو نا اسرائیلی پروڈکٹ کا, یہودی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو نا, کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, میں ذرا مرکزی مسلم لیگ سے بھی سوال کر لوں. آپ کی موجودہ ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا, میں تھوڑا سا توقف رکھیے گا. فیصل جبیر صاحب, یہ جس طرح طاہر شریف صاحب نے گفتگو کی, بڑی مؤثر گفتگو ہے. بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ بائیکاٹ کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اس سے تو ہمیں کسی نے نہیں روکا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مل جل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ مارچ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں, اور کیا 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 جا سکتا ہے؟ میرے محترم مولانا اشرفی صاحب نے جو گفتگو کی ہے ماشاءاللہ بہت پازیٹیو گفتگو ہے, اور اس کے اندر 3 بہت اہم باتیں آپ نے کہیں. پہلی بات جو آپ نے کہی کہ صدر پاکستان کے ایوان میں وہاں پر سب کو بلایا گیا اور اس کے اوپر بات ہوئی کہ ہمیں فلسطینی ریاست کو قائم کرنا ہے اور اس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس کو بنانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ریاست تو شروع سے قائم ہے, یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غاصب اسرائیل کو وہاں سے کیسے ڈھکیلنا ہے, ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم وہاں سے اس کے اوپر کیا کچھ کر سکتے تھے. دوسری بات آپ نے بائیکاٹ کے حوالے سے کی. مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے جب سے دوسرا حملہ شروع ہوا تھا اکتوبر, شروع دن سے اس کے اوپر بات کر رہی ہے, اور ہم نے تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور اپنے لوگوں کو سمجھایا. ابھی ہم نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ اب ہم جن مارٹس پر, جن شاپس پر
اسرائیلی مصنوعات موجود ہوں گی ہم انہیں جا کے سمجھائیں گے کہ بھائی ان مصنوعات کو آپ یہاں سے ہٹائیں, اور اگر آپ ہٹا نہیں سکتے تو کم از کم ہم ان دکانوں کا بھی بائیکاٹ کریں. تیسری چیز, جن تقریبات میں چاہے وہ ہمارے بیٹے کی تقریب ہو, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کوئی اسرائیلی مصنوعات نظر آئیں گی تو ہم اس تقریب سے اٹھ کر چلے جائیں گے, اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے. یہ کلی طور پہ ہم نے ابھی یہ بھی اعلان کر دیا ہے. تیسری بات کہا کہ وہاں پر افطار کرانے کی بات ہو رہی تھی جو بہت مشکل تھا. علامہ صاحب کوئی رستہ نکلا ہی نہیں, ہر طرح سے کوشش کر لی. اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ اس کے اوپر آن بورڈ آ جاتے تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس مسئلے کو وہاں حل کرواتے اور وہاں افطار کا انتظام بھی کروانے کی پوری صحیح کرتے. حالانکہ مولانا صاحب جس سطح پر ہیں بہت معتبر ہستی ہیں تو آپ کے کانٹیکٹ یقیناً ہم سے بہت زیادہ ہوں گے, لیکن ہم اس میں اپنی چھوٹی سی صحیح آپ کے ساتھ ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت پازیٹیو اس کی طرف جا رہی ہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب, آپ میری گفتگو سن رہے ہوں گے, میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, روکنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اب تو اتنی بربریت بڑھ چکی ہے کہ غزہ کے اندر وہ اس پٹی کو پورا خالی کیا جا رہا ہے, پھر امریکہ کی طرف سے یہ آفر کر دی گئی کہ وہ غزہ کا پورے پٹی ان کو دے دی جائے, ٹورزم پلیس بنانی ہے. پھر اب یہ اسرائیل تو پھر رکنا تو نہیں ہے نا, اس نے پھر آگے نکلنا ہے, لبنان کی طرف آنا ہے, مصر کی طرف آنا ہے, تونس کی طرف آنا ہے. اس کو پھر پاکستانی کی ایک بڑی تاریخ ہے, چاہے رشیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, چاہے دیگر تواریخ اٹھا کے دیکھیں, تو یہاں اس تاریخ کو رقم کرنے کے لیے کچھ حکمت عملی بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے؟ میرے بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس میں امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے, اس میں عالم کفر کے وہ ممالک جو دنیا کے امن سے ہمیشہ کھیلتے آئے ہیں وہ سارے اس کی پشت پر ہیں. یہ جو شام میں وہ حملے کر رہا ہے, شام میں 50 سال کے بعد 55 سال کے بعد ایک امن قائم ہوا. تمام لوگ اس موجودہ شام کی حکومت سے متفق ہیں. آپ دیکھیں اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہ کوشش میں ہے کہ شام میں بدامنی پھیلے, وہ یمن پہ حملے کر رہا ہے, وہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے, وہ سعودی عرب کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. وہ تو یہ ایک مسئلہ, اجتماعی مسئلہ ہے اس امت کا. ہمیں اس اجتماعی مسئلے کو اجتماعی انداز میں حل کرنے کی طرف اور اس کے حل کی طرف دیکھنا ہے, اور وہ حل وہی ہے جو دیکھیں, میں بڑی معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمیں تھوڑی سی مجھے عادت ہے تلخی کی, یعنی تلخ بات کرنے کی. آپ نے 1992 سے جی آپ اس پر متفق ہیں کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہو. آپ کی OIC 2002 سے آج 2025 ہے, اس بات پر متفق ہے کہ 2 ریاستی حل. آج میں یا آپ اٹھ کے کہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے, کوئی نہیں سنے گا. کیوں؟ پاکستان 2002 سے ایران, پاکستان, ملیشیا, کوئی ملک لے لے, ترکی, سب اس پر OIC میں متفق ہو چکے ہیں. اور بھائی جو چیز مل سکتی ہے, جو چیز ہو سکتی ہے, اس کے لیے متحد ہو کر کوشش کرو. اسرائیل ناجائز ریاست ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی اسرائیل, میرا بھائی ابھی کہہ رہا تھا کہ جی اسرائیل کو نکالنا کیسے ہے؟ بھائی خدا کا واسطہ ہے, اسرائیل کو کس نے نکالنا ہے؟ تمہارے 56 میں سے 36 بڑے بڑے ملک جو ہیں, سب اسرائیل کو سب سے زیادہ اسٹیل سپلائی کرنے والا کون سا ملک ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ جائیں گوگل کریں, آپ کو پتا چلے گا وہ ایک اسلامی ملک ہے. اسی اسٹیل سے اسرائیل بناتا ہے نا ٹینک, اسی اسٹیل سے اسرائیل بناتا ہے نا گن, اسی اسٹیل سے اسرائیل ڈرون بنا کے مار رہا ہے نا. تو اپنی کمزوریوں کو دیکھنا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس مسئلے کا ایک حل ہے جی, اور وہ حل ہے جو اس وقت سعودی عرب کی قیادت میں امت نے اپنایا ہوا ہے. سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے آج تک 60,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں, کوئی عمارت نہیں بچی ہے, کوئی چیز نہیں بچی ہے. تو ہمیں اپنا بھی ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جذباتی تقریریں اور فتویٰ دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فتویٰ دے دینا اور اپنے بچوں کو سامنے شہید ہوتے دیکھنا, دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائی. اپنی اولاد کے جنازے اٹھانا
اور اپنے معصوم بھوکے بچوں کو جن کو پانی میسر نہ ہو رہا ہو ان کو سامنے دیکھنا، اس میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. ہم تقریر بہت اچھی کر لیں گے، نیا پروگرام بڑا اچھا کر لیں گے، یا واہ بھی ہو جائے گی، ریٹنگ بھی بڑی اچھی آ جائے گی، فتوا بھی دے دیں گے، چندے بھی ہو جائیں گے، لیکن زمینی حقائق، ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم رابطہ کریں، بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مانتے ہیں، لیکن میں تو ایک وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شمال غزہ میں اس وقت موجود ہے. شمال غزہ میں اور میرے بھائی سے زیادہ فلسطینیت وہاں پر طاقت رکھتا ہے نا کوئی چیز پہنچانے کی. ٹھیک ہے. اور فلسطینیوں میں سے بھی وہ طاقت رکھتے ہیں جو وہاں برسر اقتدار تھے یا جن کے زیر تسلط ہے، خواہ وہ محمود عباس کی حکومت ہو، خواہ حماس والے ہوں. اگر وہ بھی ہمیں بے بس نظر آتے ہیں تو پھر اس سے اندازہ ہمیں کرنا چاہیے کہ فلسطینیوں پر کیا بیت رہی ہے. اور فلسطینیوں کے خون کے اوپر اور فلسطینیوں کی تباہی کے اوپر ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بول کے قوم کو اور امت کو جو ہے اس طرف نہیں لے جانا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ کھرے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، دل کی بات زبان پر لے آتے ہیں، یہ بڑی آپ کی خوبصورتی ہے. ذرا ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، وقت کی بھی قلت اور آپ کا قیمتی وقت بھی ہم نے چرایا ہے، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ذاتی مفادات کے لیے ہی صحیح، لیکن ایران نے میزائل داغے تھے اسرائیل کے اوپر، تو پاکستان کی ایسی کوئی حکمت عملی ہے آنے والے دنوں میں کوئی میزائل وغیرہ داغنے کی پالیسی ہے؟ آپ بیٹھتے ہیں یا کوئی پریشر ہے پاکستان پہ؟ ابھی میری بات سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے، میرے اللہ کے فضل و کرم سے اور میری فوج کی صلاحیت سے قیامت کی صبح تک اسرائیل جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کی طرف میزائل داغے. اور جس دن اللہ نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ مصیبت اور جنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ نہ کرے جس دن اسرائیل نے پاکستان کی طرف میزائل تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک گولی بھی فائر کی تو انشاءاللہ پھر اس کا جواب پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پھر خالی جو ہے میزائل نہیں جائے گا، پھر کچھ اور بھی ہوگا. اس لیے پاکستان کا مقابلہ دیگر ممالک سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے کہ دنیا میں، امریکہ میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ فوج جو ہے، اور دنیا کا انڈیا یہ مانتا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بیسٹ میزائل سسٹم اور ایٹمی ٹیکنالوجی پاکستان جو ہے. ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہماری مجبوری OIC ہے، ہماری مجبوری وہ معاہدات ہیں، ہماری مجبوری وہ ایک متفقہ بلاک ہے اسلامی دنیا کا. وہ آج فیصلہ کرے، انشاءاللہ پاکستان صفحے اول میں کل بھی کھڑا تھا اپنے بھائیوں کے لیے، آج بھی کھڑا ہے. دنیا اسلام نے فیصلہ کیا، دنیا نے اب افغانستان میں کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جہاں ہماری فوج کو آج فیصلہ کرے. افغانستان کے اندر امریکہ آ کر بیٹھا ہوا ہے اشرف صاحب جی، اسی افغانستان کے اندر آج امریکہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، ایئر بیسز بھی اب اس کے کنٹرول میں آ گئی ہیں. آپ یہ کہیں کہ اسی افغانستان سے ابھی ہمارے جسم پر جو زخم لگ رہے ہیں، تو یہ تو سیدنا علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. ہم نے خون دے کے ان کی آزادی کا تحفظ کیا، آج وہ ہمارا خون لے کے ہندوستان کو خوش کر رہے ہیں. چلیں، ہم نے اپنا کام کیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کی بات سے میں متفق کروں گا، میں پھر کہوں گا آپ کھرے اور سچے آدمی. بہرحال بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل بھائی، جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے کہیں نہ کہیں ہم اتفاق کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنا ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے. آپ کا بھی اتفاق ہے یا ذاتی نظریہ کچھ اور ہے مسلم لیگ کا؟ میں بات سن رہا تھا علامہ صاحب کی، آپ نے باقاعدہ ترجمانی کی حکومت پاکستان کی، اور حکومت پاکستان کی جو کوتاہیاں ہیں اس پر OIC کا ایک پردہ بھی ڈال دیا. سعودی عرب OIC کو بلا رہا ہے تو ہم پاکستان تو OIC کو بنانے والوں میں سے ہیں، تو ہم کیوں نہیں OIC کی یہاں پر ایک اجلاس منعقد کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جہاد ہو وہاں پر، تو ہم اپنے ساتھ لابنگ کر کے اسلامی ممالک کی کیوں نہیں اس جہاد کی بات کرتے. اور جو اسلامی ملک وہاں پہ چیزیں فراہم کر رہا ہے جس کا ذکر کر رہے تھے، ہم سب اس اسلامی ملک کا بھی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. تو یہ ساری چیزوں کو اب قوم کے سامنے رکھنا ہوگا اور امت کے سامنے رکھنا ہوگا، ورنہ آج فلسطین ہے، کل وہی آپ والی بات کہ اردن، اور پھر ہوتے ہوتے شام کا اشر سب نے دیکھا ہے، عراق میں کیا کچھ ہوا ہے. افغان وار بھی تو ہم نے جیتی، کشمیر میں ہم نے کیا کچھ نہیں جو ہے انڈیا کو، رشیا کے اندر ہم پہنچ گئے. تو یہ کیا چیز ہے؟ امت جب ایک ہو جائے
तो सब कुछ हो सकता है, और एक होने के लिए किसी एक को स्टैंड लेना पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ जरा कनेक्ट हो चुके हैं फलस्तीनी एम्बेसी से जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पर ही मौजूद हैं उस इलाके के अंदर फ़लस्तीन के, जो इस वक्त मुझे सुन सकते हैं, वो जलाल फरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जलाल साहब। ज़रा ये जानना चाहूँगा इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से जो गज़ा की जो सूरत हाल है उसकी ज़रा सी मंजर कशी कीजिएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है गज़ा की, जलाल साहब? जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए गज़ा की सूरत हाल इस वक्त मैं तो उन अल्फाजों से शुरू करूँगा जो हर हर न्यूज़ चैनल में मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई अल्फाज तो है ही नहीं और ना मुझे कोई और अल्फाज मिल रहे हैं। वो अल्फाज यही है कि इस वक्त गज़ा की सूरत हाल, अगर मैं करबला सानी कहूँ ये लफ्ज़ कम है, अगर मैं क़यामत सुग़रा बोलूँ ये भी कम है, अगर मैं जहन्नुम कहूँ तो शायद जहन्नुम तो है, और वही जहन्नुम है जिसका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वादा भी किया था। शायद आपको याद होगा, आपके नाज़रीन को भी याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट को, मशरिक़ी वस्ता को मैं जहन्नुम बना दूंगा, तो उन्होंने गज़ा को हकीकत में जहन्नुम भी बना दिया। गज़ा को मेरे बच्चों के, मेरी कौम के, मेरे अवाम के कब्रिस्तान उन्होंने बना तो दिया है। गज़ा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हुक्म पर इसराइल ने, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हुक्म पर इसराइल ने, हालांकि एक बात अगर देखा जाए ना तो ये अमेरिका और इसराइल को मैं अलग अलग स्टेट नहीं समझता हूँ, अलग अलग मुल्क नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक दोनों एक ही है, बाप बेटा है या बाप बेटी है, जो भी समझे। तो इन्होंने गज़ा के ऊपर तरह तरह की जंग, मुख्तलिफ किस्म की जंग इन्होंने मुसल्लत किया मेरे अवाम के ऊपर, मेरे बहन भाइयों के ऊपर, मेरी कौम के ऊपर है। एक फ़ज़ाई हमले आपके सामने, फ़ज़ाई हमले, वो भी अंधाधुंध, ये भी नहीं देखते कि नीचे कौन है, इस फ़ज़ाई हमले की ज़िद में कौन आ रहे हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, या कोई बुजुर्ग लोग है, या कोई हस्पताल्स है, या कोई मसाजिद हैं, वो नहीं चीज़, या कोई खेमे हैं जहाँ लोग बेचारे सेफ जोन समझ के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर है। एक तो ये जंग है, एक ज़मीनी जो हमले हैं इनके टैंकों से, वो अलग है। एक भूख और प्यास का जंग, ये एक अलग जंग है जनाब मोहतरम, ये अलग वो जंग है जो इस वक्त मेरी आवाम के पास एक टाइम के लिए खाना नहीं है। मेरे आवाम के लिए मेरे आवाम के पास इस वक्त एक पानी का घूंट तक नहीं है। और इससे ज्यादा क्या मैं आपको बताऊं। अब अगर आप गज़ा को आप देखेंगे, आप यकीन करें, गज़ा की गलियों में आपको। अच्छा जलाल साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर और करना चाहूँगा कि उलमाए कराम ने ये फतवा दिया है कि अब जिहाद फ़लस्तीन और गज़ा के लिए होना चाहिए और यकीनी तौर पर होना चाहिए। तो मैं ज़रा उधर की सिचुएशन देखकर, आप इंटरनेशनली पूरी चीज़ को कवर कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक को, मुस्लिम ममालिक की इस वक्त तरजीहात क्या हैं? क्या जिहाद के लिए कोई तैयारी नज़र आ रही है? कोई रवाबित हो रहे हैं हमास से, कोई रवाबित हो रहे हैं वहाँ के लोगों से, कि नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई अब ये ममालिक पहले तो एक्टिव नहीं थे, लेकिन उलमा ने जिहाद का कह दिया तो अब ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं? जलाल साहब देखिए, ये जो फतवा है, कई ममालिक, हमारे मुस्लिम यानी ममालिक के मुफ्ती साहिबान ने फतवा दी है कि अभी जिहाद लाजिम है। लेकिन कल की बातें सिर्फ अभी तक जो हमें सुनने में आया और जो मुझे रिपोर्ट मिली है, वो मिस्र की तरफ से, जो मिस्री का मुफ्ती है, मिस्र की तरफ से ये फतवा आया कि यानी इस वक्त ये जिहाद लाजिम नहीं है, यानी ये जिहाद यानी क्या कहते हैं उसको, जायज नहीं है। तो मैं देखिए, मैं इसके बारे में सिर्फ दो बातें करूंगा। हाँ, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुनाफिकीन का बड़ा बहुत जिक्र हुआ ना। अल्लाह ताला ने ये भी जिक्र किया था पूरी सूरत कुरान पाक में, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र किया था मुनाफिकीन के बारे में। तो मेरे ख्याल में अगर जिहाद इस वक्त फर्ज नहीं है तो फर्ज कब होगा?
یہ بھی سوال ہے نا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی اس وقت سمجھتے کہ جہاد نہیں ہونی چاہیے یا وہ جہاد کی مخالفت کر رہے, تو میرا سوال ان سے, پھر جہاد کب واجب ہوتا ہے؟ جب بات آ رہی ہے اس وقت مسجد الاقصی کی, جب اس وقت قبلہ اول ہمارا مقدس سرزمین, اور جہاں اس وقت مسلمان بچوں کو جلایا جا رہا ہے, خواتین کو جلایا جا رہا ہے, قتل عام کیا جا رہا ہے ان کا, تو اگر اس وقت جہاد واجب نہیں ہے تو واجب کس صورت میں ہے مجھے بتائیں. اگر جہاد واجب نہیں ہے اور واجب کا یہ بھی جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ ہے یہ بھی بڑا قیمتی پوائنٹ ہے. میں ایک سوال اور ان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ حماس نے جو کاروائیاں کی ہیں اور حماس نے جو میزائل داغے ہیں, جوابی کارروائی کی اسرائیل کے اوپر, اسرائیل کی بربریت تو شروع سے جاری ہے, لیکن حماس کا بھی جذبہ ختم نہیں ہو رہا ہے جلال صاحب. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فیصد نقصان پہنچ رہا ہے, یا اسرائیل کی اس کا جو غرور تھا کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے, اور اب ہاتھ پیر توڑنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں اور تقریباً چھل کر دیے گئے, تو کتنا فیصد نقصان ہوا ہوگا؟ آپ وہاں پر بیٹھے میں کچھ نہ کچھ تو فیکشن فیگرز آپ کے سامنے بھی ہوں گے اس وقت. دیکھیں حماس نے جو ابھی ریسنٹلی میزائل داغی ہے اسکلان کے اوپر, اسکلان کا علاقہ نام اس کا, جو غزہ کے ساتھ اس کا بارڈر ہوتا ہے, غزہ کے قریب ہے. اس کا دو پہلو ہے. ایک تو حماس نے ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو کہ ہم ابھی بھی موجود ہیں, یعنی آپ کی جو دعویٰ ہے کہ ہم حماس کو ختم کریں گے یا ہم نے حماس کو ختم کیا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے حماس کی طرف سے اسرائیل کے لیے کہ ہم ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی ہمارے اندر ہمت ہے, ابھی بھی ہمارے پاس طاقت ہے کہ اب پر حملہ کرنے کی, مزاحمت کرنے کی. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے حماس 500 دن سے اکیلے لڑ رہا ہے, اور 500 دن بہت ہوتا ہے. بڑے بڑے ممالک جن کا پاس بڑے عسکری طاقت ہے, بڑی ملٹری طاقت ہوتی ہے, وہ 500 دن تو دور کی بات 500 گھنٹوں میں ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی حماس ابھی بھی کر رہے ہیں, حماس ابھی بھی لڑ رہے ہیں مزاحمت. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اب حماس کی جو طاقت شروع میں اب وہ نہیں ہے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک ریزن ہے نا, وہ کتنا حد تک جو ہے وہ خود کھڑے رہیں گے, پیچھے کوئی نہ کوئی بیک بون سپورٹ ہونی چاہیے. بہرحال جلال صاحب کی میرا خیال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے, کیونکہ اس وقت غزہ کے اندر انٹرنیٹ کا بڑا ایک ایشو ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ ڈسکنیکٹ ہوئے جو ہے نا وہ معاملات چلے. لیکن بہرحال بہت شکریہ جلال صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں بھی رکھے, خوش بھی رکھے, اور آپ کو صحیح نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہے. تو یہ روز محشر آپ سے سوال ہوگا, تو جب آپ جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے حقیقی معنوں کے اندر آواز اٹھائی. فیصل صاحب, آپ ان باتوں کو سن کر کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرا قابل احترام ہے مولانا اشرف صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے جہاد کے حوالے سے بڑی ایک عجیب بات کہی کہ اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو مرتے ہوئے کیسے دیکھیں. یہ ڈرا رہے تھے جہاد سے, جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا کہ جب تمہارے اوپر ایسا وقت آ جائے تو تم جہاد کے لیے نکلو. اور جب جہاد کا حکم آ جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پین سے جہاد کر رہا ہوں, میں اپنے قلم سے جہاد کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا. پھر جہاد کا مطلب تلوار کا جہاد ہے, ہمیں نکلنا ہوگا, قتال کرنا ہوگا, اپنے مسلمان کو بچانا ہوگا, امت واحدہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. تو اس میں یہ وقت نہیں ہے, وہ تو پھر وہ کون سا وقت ہوگا؟ تو اس وقت ریاست پاکستان کو اپنا موقف بیان کر کے جہاد کا اعلان کرنا چاہیے, اور OIC کو بٹھانا چاہیے کہ ہمارا یہ موقف ہے, آپ راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور میں دوسری ایک اور بات کہوں گا کہ یہ سعودی عرب نے جو ایک تمام ممالک کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے راحیل شریف صاحب کے سربراہی میں, وہ فوج کیا صرف سعودی عرب کی کچھ تحفظات کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, یا امت محمدی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں موجود ہے؟ تو اوبویسلی مسلم ممالک کے تحفظ کے لیے بنائیے کہ ان پہ کوئی برا وقت آ جائے تو یہ برا وقت کس پہ آئے گا؟ کیا وہ مسلم ملک نہیں ہے؟ اس مسلم ملک کے لیے نکلنا ہوگا. جہاد کو اب ہمیں اولین ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا. ابھی کچھ عرصہ قبل میں بتاؤں, لفظ جہاد کہنا ہیٹ اسپیچ میں شمار تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس کو سعودی عرب کا یہ رویہ اسرائیل کے ساتھ کہیں دوستانہ تو نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ بات تو ہمیں دیکھنا پڑے گی کہ آگے کیا معاملات ہیں. OIC کا ہمیں بٹھانا ہوگا OIC کو کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں, پہلے اپنا موقف طے کرنا ہوگا,
अपना मौक़िफ़ तय करने के बाद ओवैसी को बिठाना होगा और हम अपना मौक़िफ़ उसके सामने रखें, वो तैयार होता है या नहीं होता, हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी बीवी नुमाइंदगी का और उन तमाम लोगों का, लेकिन आखिर में कुछ दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई, ये वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ, लेकिन सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनसे मैं मुखातिब होना चाहता था। आज वो मौका आ गया है कि दू बदून से मुखातिब हूँ। आप बड़े बाकमाल लोग हैं, आपके बारे में मेरे नबी ने अपनी हदीस के अंदर बशारत दी है, आपको खुरासान के इलाके से आप निकलेंगे और आप फतह करेंगे, उन लोगों पर आप गज़ब ढा देंगे, उन लोगों के ऊपर आप हैबत तारी कर देंगे, आपकी शक्लों के ऊपर वो ऐसी शक्लें आपकी हो जाएंगी कि उनके आसान ख़ता हो जाएंगे। आप वही लोग हैं और आप मुझे सुन रहे हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, चाहे आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में बैठे हुए हैं, चाहे आप अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में, चाहे आप ईरान में, इराक़ में, या फिर आप लबनान में, यमन में, आप कतर में, आप सऊदीया के अंदर, आप इस वक्त फ़लस्तीन में, गज़ा में, ट्यूनिस में, अर्मीनिया में, और कहीं पे भी किसी कोने में आप बैठे हुए हैं, आप इस वक्त मुझे सुन रहे हो। मुझे ये पता है कि ये पैगाम आप तक पहुँच जाएगा, कैसे तैसे पहुँच जाएगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल बज़ाहिर तो लगता है कि आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि आपसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। इस वक्त आप पूरी दुनिया पर नज़र रखकर बैठे हुए हैं। आप उन लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं जिनकी नवीज़ सुनाई गई थी आखिरी वक्त में आने की। आप उन लोगों के भी मुहाफ़िज़ हैं जिनकी नवीज़ सुनाई गई थी कि वो मदीना की तरफ सफ़र करेंगे खुरासान से निकल के। आपसे गुजारिश है कि इस वक्त मेरे बहन भाई, माएँ बहनें, बेटियाँ, बच्चे सब इस वक्त दर्द में, तकलीफ़ में हैं, अपनी जानों को नजराना पेश कर चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात ख़त्म हो चुकी हैं, दफन हो चुकी हैं। उनके लिए सिर्फ वो जो एक ज़मीन है, जो मुक़द्दस ज़मीन है हमारे लिए, उसके हुसूल के लिए वो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। उनका जज्बा रोज़ाना दीदुनी होता है। वो कहते हैं कि अगर एक शहीद होता है तो 7 लोगों को शहीद करने के लिए तैयार होते हैं। अब वक्त आ गया है, बिला किसी ताख़ीर के, बिला किसी देर के, अब आपने वहाँ पहुँचना है। आप जहाँ भी हैं, मेरा पैगाम आप तक पहुँच जाएगा। अब आप पहुँच जाए, अगर आपको मेरी भी ज़रूरत है तो हम भी आपके साथ पहली सफ में शाना बशाना खड़े हैं। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। अल्लाह।